ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں بجلی کے بحران کی اور اس کی وجوہات کیا ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ پروگرام میں موجود ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر سلمان شاہ ہمیں سمجھا رہے تھے کہ یہ ایشو ہے کیا, کیسے کریٹ ہوا. ہم نے بیچ میں ان کو انٹرپٹ کر دیا. اب ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی بات مکمل کریں تاکہ ہم آگے چلیں اور اس میں مزید بات کریں. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب کیپیسٹی جتنی بھی ہے اس کو کتنے گھنٹے آپ نے چلایا, تو وہ ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں گیگا واٹ آورس. اور سن 2007 میں ہم نے تقریباً 1,00,000 گیگا واٹ آورس پروڈیوس کیے بجلی کے. ٹھیک. 2009 میں ہم نے 60,000 صرف 60,000 گیگا واٹ آورس پروڈیوس کیے, یعنی کہ تقریباً 40% لیس دین جو ہم نے 2007 میں پروڈیوس کیے تھے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریڈکشن ہے, اگر یہ ہم ریڈیوس نہ کرتے تو آج آپ کو لوڈ شیڈنگ کی کوئی ضرورت نہ ہوتی. یہ 40% جو ریڈکشن ہوئی ہے گیگا واٹ آور پروڈکشن میں, وہ ایگزیکٹلی برابر ہے ہمارے شارٹ فال کے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات تو مجھے بتائیں, ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے, گردشی قرضے ہیں, اس نے اس کو پیسے دینے, اس نے اس کو دینے, ریفائنری نے مارکیٹنگ والے کو دینے, اس نے آگے دینے, پھر پیپکو کو دینے. تو یہ ایک وشیس سرکل چل پڑا ہے. کیا کہتے تو یہی ہیں کہ اس کی بنیاد اس وقت پڑی تھی جب آئل انٹرنیشنلی 147 پہ چلا گیا تھا. وی ہیڈ نو پلاننگ, ہم نے کچھ نہیں دیکھا تھا کہ تیل کہاں جا رہا ہے, ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں گے. ایسا ہم کچھ نہیں کر سکے. 147 چلا گیا, ہمارے گئے. اب وہ جو سٹیمپ ہوا ہے وہاں سے اب یہاں تک بات آ گئی ہے. چلے اب سچویشن یہاں تک آ چلی ہے, کیا کوئی سولوشن ہے اس کا؟ دیکھیں یہ تو اصل میں بات آ جاتی ہے کہ آپ کے جیب میں کتنے پیسے ہیں, اور اگر آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو یہ تو بجلی جو ہے یہ فرنس آئل جو ہے وہاں سے انٹرنیشنل مارکیٹ سے آپ لا رہے ہیں. اچھا میں ناظرین ایک بڑی اہم بات جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کے گھر میں بجلی نہیں آ رہی اور اس کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پیسے نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس کہ وہ بجلی پروڈیوس کر سکے. اس لیے آپ کے اور میرے گھر میں بجلی جو ہے وہ نہیں آ رہی, اس لیے کہ اس کو پروڈیوس کرنے کی کیپیسٹی تو ہے, پیسے ہمارے پاس نہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز کنٹینیو کریں. جی, وہ جو پیسے ہیں وہ جب تیل کی قیمت اوپر گئی ہے تو اس حساب سے جو آپ نے یا تو اپنی آپ لاسز ختم کرتے, کیونکہ ہمارے ملک میں جتنی آپ بجلی پیدا کرتے ہیں اس میں سے 30% تقریباً غائب ہو جاتی ہے, یا وہ چوری لائن لاسز ہو جاتے ہیں. تو اگر اتنی زیادہ پرائس انکریز آئل میں ہوئی ہے تو پھر آپ یہ 30% کا چوری یا لاسز کو افورڈ نہیں کر سکتے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ 40% اگر بجلی پیدا ہو رہی ہوتی ایز کمپیئر ٹو 2007 تو لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی. یعنی کہ اگر ہم لائن لاسز ختم کر دیں تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. نہیں, لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, اور بلکہ ہمارے پاس پھر سرپلس ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 2007 میں پروڈکشن ہوئی تھی اتنی ہی اگر ہم پروڈکشن 2010 میں کر لیں تو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. اس سے اوپر اگر ہم وہ 30% جو لاسز ہیں ان کو ختم کر دیں تو ہمارے پاس سرپلس ہوگی, ہم دوسرے ملکوں کو بیچ سکتے ہیں. سو ان ادر ورڈز کہ ہمارے پاس ایک سرپلس سچویشن ہونی چاہیے اگر ہم گورننس صحیح رکھیں اور ہم یہ لاسز ختم کریں اور ہماری قیمتیں جو ہیں وہ ہمارے لوگ افورڈ کر سکیں. اب یہ ایشو افورڈیبلٹی کا بنتا جا رہا ہے کہ کتنی قیمت آپ ادا کر سکتے ہیں جو انرجی بیرون ملک جو تیل ہے اس کے اوپر مبنی ہے. اچھا, آپ اس میں ایک اور چیز بھی دیکھیں, آپ اس سیٹ پر رہے ہیں, آپ کو ساری سچویشن کا پتہ ہے, تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھائیں. کچھ عرصے پہلے میں ٹیلی ویژن پہ ہی سن رہا تھا, ایک ماہر یہ کہہ رہے تھے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں بجلی پیدا ہو سکتی ہے نہیں, سوال یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگی بجلی کی مارکیٹ ہے یا نہیں ہے. ہاؤ وڈ یو ریئیکٹ ٹو اٹ؟ آئی تھنک کہ پاکستان میں مہنگی بجلی کی مارکیٹ نہیں ہے, کیونکہ نہ تو ہماری انڈسٹری افورڈ کر سکتی ہے اور نہ ہمارے عوام افورڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا پر کیپٹا انکم اگر $1,000 ہے تو آپ امپورٹڈ انرجی کیسے اس کو آپ کریں. پریکٹیکلی رینٹل پاور از ناٹ فیزیبل. رینٹل پاور تو مطلب کسی صورت میں بھی ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے, کیونکہ پہلے تو آپ ان کو تو چلائیں جو کیپیسٹی آلریڈی ہے. تو وہ جو حکومت میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف رینٹل پاور ہی سولوشن ہے, دیٹ از نان سینس. کیونکہ اگر آپ کے پاس جیسے میں نے کہا کہ 40% تو آپ کی کمی ہوئی ہے پروڈکشن میں, وہ پرانی جو آپ کی کیپیسٹی تھی, وہ کیپیسٹی اگر اس کو ہی آپ پورا کریں تو آپ کا یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی ہے. سو یہ تو
پہلی بات ہے کہ ہمیں رینٹل پاور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو پہلے کیپیسٹی پڑی ہے اس کو تو پہلے یوٹیلائز کریں پھر بڑھائیں. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا آئل بیسڈ انرجی ہے اس کو ہم ڈومیسٹک ہائیڈل پہ لے جائیں اور ڈومیسٹک کول پہ لے جائیں. یہ ہمارا سچویشن جو ہے, یہ اسٹریٹجی بہت ضروری ہے. ہولڈ دس تھاٹ, یہ اسٹریٹجی ہمیں ڈسکس کرنی ہے. چھوٹا سا ہم نے بریک لینا ہے. ناظرین, اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ انرجی مکس کیا ہونا چاہیے. بجلی کہاں سے پیدا کریں, ڈومیسٹک کی کہاں سے پیدا کریں, کمرشل کی کہاں سے پیدا کریں, کیا ہو سکتا ہے, یہ ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد.